حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کا واقعہ۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبوی میں تشریف فرما رہے تھے اور بی بی فاطمہ کا گھر بغل میں ہی تھا۔ حسن اور حسین کی روتے ہوئے آواز مسجد نبوی کے اندر آ رہی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کا روتے ہوئے آواز سنی تو آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ نبی صاحب فاطمہ کے گھر کی اور چل دیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائے اور بولی، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے بولی، ابا جان اپنا چادر مجھے دے دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک گھر میں ڈال دی اور اندر چلے گئے۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھیں تو بے چین ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کا چہرہ جرد ہو چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا جان مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آ سکی۔ کئی روز سے بھوکے رہنے کی وجہ سے میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں اٹھ نہ پائی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹی حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ ان کے روتے ہوئے آواز مسجد تک آ رہی تھی۔ بی بی فاطمہ نے کہا، ابا جان 2 دن سے حسن اور حسین کچھ نہیں کھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی حسین ابھی چھوٹا ہے، اسے دودھ پلا دو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، ابا جان پھاکا رہنے کی وجہ سے دودھ ہماری سوکھ گئی ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اٹھا لیے گود میں اور اپنی زبان اس کے منہ میں لگائیں تو حسین نے سکون پا لیا اور اس کی پیٹ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے کاندھے پر بیٹھا لیا تو حسن بھی خاموش ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، میں بھی بہت بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان میں نے 3 دن سے ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں دیکھا، اس لیے میں نے پیٹ پر 3 بڑے پتھر باندھ رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر 2 بڑے پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ کہانی نہیں، حقیقت واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھرانہ پیٹ پر پتھر باندھا، اس کی وجہ یہ تھی اس کی امت غریبی کی وجہ سے اپنی ایمان کا سودا نہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چیز حاصل کر لیتے اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، مگر انہوں نے اپنی امت کو دکھایا حقیقی طاقت دنیا کی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے بھروسہ اور صبر میں ہے۔ دنیا فانی ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں، اصل زندگی آخرت میں ہے، اور ہماری آخرت اللہ اچھی ملے۔ اور کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔